बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कौसर लोधी अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, वो क्या है कि आप अपना सब्सक्राइब का बटन प्लीज़ दबा दिया कीजिए ताकि जो है वो आपको नेक्स्ट प्रोग्राम का जो है वो नोटिफिकेशन मिलता है करे, क्योंकि आप में से अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे नोटिफिकेशन में तो पता ही नहीं चला नेक्स्ट प्रोग्राम का ये वो। दूसरी बात ये है कि अगर प्रोग्राम पसंद आ जाए तो लाइक शेयर या अपना वो फीडबैक ज़रूर दिया करें, क्योंकि उससे ना अगले प्रोग्राम को वो करने की वो जो है वो मिल जाती है। तो नाज़रीन, में मेरा जो ये बिल्कुल ये एक न्यूट्रल वो प्रोग्राम है। मैं इसके अंदर किसी तरह की जो है वो मुझे ताउन किसी का हासिल नहीं है, किसी भी लिहाज से, किसी भी लिहाज से, किसी मीडिया टीम का ताउन, किसी उसका मैं अपनी बेस और अपनी इंफॉर्मेशन और अपना ज़ाती काम जो मैं पिछले 28 साल से जर्नलिज्म की दुनिया में कर रही हूँ, उसको लेकर के मैं अपना जो है वो प्रोग्राम करती हूँ। तो उसके अंदर ना कोई मेरा मीडिया ग्रुप वाकिफ़ है, ना कोई मेरा कोई इस तरह का बंदा वाकिफ़ है कि जो इस सिलसिले में मेरे जो है वो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँ किसी भी चीज़ की, तो ऐसा कोई बात नहीं। तो नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको प्रोग्राम की यहाँ शुरुआत यहाँ से करती हूँ कि नाज़रीन, इस हद तक महंगाई हो चुकी है, इस हद तक महंगाई हो चुकी है कि खाने-पीने की और इस्तेमाल की जो अशिया और मेडिसिन जितनी महँगी हो गई हैं, बिजली का तो नाम के लिए सड़क पे लोग निकले हुए हैं, पेट्रोल की कोई बात नहीं करता और फिर ना ही कोई उधर से मेडिसिन की बात करता है। तो नाज़रीन, जिस तरह निकले हैं, क्योंकि हर चैनल को इस वक़्त सिवाय पीटीआई के और उसके कुछ याद नहीं रहा। तो सियासत के अलावा वो कोई दूसरी बात ही नहीं करते। तो नाज़रीन, महँगाई इस हद तक हो चुकी है कि उसका अंदाज़ा आप यहाँ से कीजिए कि जब कोई खातून होती है, वो बेवा हो जाती है और उसका की औलाद भी नहीं होती, उसको कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, और जो है वो क्या उसको कहते हैं अपना, थोड़े बहुत उसके पास कोई इतनी पैसे होते हैं कि वो किसी बैंक में किसी जगह पे रख करके उसका लेकर के मुनाफा जो है वो उसका जो मुदारबा आता है, क्योंकि सूद तो हराम है। तो ये जिस तरह के अपना मीज़ान बैंक है, तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के फतवे को मैं एक अपने उसका दर्जा देती हूँ, बहुत ही ऊंचा दर्जा देती हूँ, और मैं उनके लिए जो है उनकी उस पर यकीन करती हूँ। तो इस तरह बहुत सारे लोग जो उन पर रिलाई करते हैं। तो नाज़रीन, बैंक्स में या किसी भी जगह पे डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट ले लेते हैं या कुछ भी, कि उनकी आखिरी जो एक होती है रीत दुनिया से जाने की, उसके लिए कुछ जमा रहे या कोई बुरे वक़्त के लिए या कुछ खुदा ना ख़ास्ता किसी बीमारी की सूरत में या किसी और अच्छे खबर की उसमें, उस 4 पैसे जो हैं उनकी मेडिसिन के, घर के ब्रेड एंड बटर के लिए पैसे रखते हैं। लेकिन नाज़रीन, उसका जो है वो टैक्स इतना लगा दिया गया है कि वो चंद लाख पर जो है वो 10,000 रुपये टैक्स लेने लग गए हैं। 10,000 रुपये नाज़रीन टैक्स निकालने लगे हैं। अब जो मुदारबे में से 10,000 रुपये, अब आप ये बताइए कि जो 10,000 रुपये टैक्स पे करेगा, उसके पैसे उस बेनिफिट में से कितने बच जाएंगे, और क्या उसका ब्रेड एंड बटर होगा, और कौन सी वो ज़िंदगी की बाकी जो है वो सहूलियात को वो कर सकेगा, मेडिसिन कहाँ से ले सकेगा, डॉक्टर्स को कहाँ से दिखा सकेगा, क्या करेगा वो फिर। और वो बिलखसूस जिसका कोई कमाने वाला ना हो, कोई सर पे उसके हाथ रखने वाला ना हो। नाज़रीन, ऐसा ही एक वाक़या मेरे साथ अभी पेश आया। मैं जब बैंक में गई, तो वहाँ पर एक खातून थी बहुत ही बुरे हालात में। तो वो आकर बैठी, तो बिल्कुल मुझे ऐसे लगा जैसे कि कोई माँगने वाली अंदर आ गई है। मैं बार-बार देख रही थी कि वो कुर्सी पे क्यों बैठी है। तो बहुत ही पुराने बोसीदार फटे हुए उनके कपड़े थे, और उन्होंने कंघी भी नहीं की हुई थी, और बहुत ही ज़्यादा काँप रही थी। अपनी एज से ज़्यादा उनकी एज लग रही थी, और उनकी चेहरे पर झुर्रियों की जगह लग रहा था कि कोई गम है जो उन्होंने छुपाया हुआ। तो मैं हैरान थी कि ये अंदर इस बैंक में आकर के क्यों बैठी हुई है। तो मैं अपने मुदारबे के सिलसिले में ही गई थी,
تو ناظرین وہاں یہ ہوا کہ میں سوچنے لگی کہ 10,000 ٹیکس انہوں نے کاٹ لیا، تو یہ پیسے کتنے بچے، اس میں سے کیا آئے گا اور کیا نہیں آئے گا، کون سا خرچہ کریں گے اور کون سا نہیں کریں گے۔ اتنا میں سوچ ہی رہی تھی تو میں اس خاتون کو دیکھتی جا رہی تھی، تو میں کہہ رہی تھی کہ یہ مانگنے والی اندر آ کے کیوں بیٹھ گئی ہے، I'm sorry to say۔ جب میں اس خاتون کے پاس گئی ناظرین، تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کون یہاں کیسے، تو کہنے لگی کہ بیٹا میں جو ہے وہ میرے ہسبینڈ فوت ہو گیا، میں بیوہ ہوں، میرے چند پیسے تھے جو کہ میاں کے، وہ میں نے ادھر جمع کرا رکھے، میری بیٹی بھی بیوہ ہے، میرے پاس ہی رہتی ہے، اور کپڑے سی کے اس کی جو ہے وہ کمر دوری ہو گئی ہے، تو بیٹا ابھی تو انہوں نے ٹیکس اتنا لگا دیا ہے کہ اس میں سے پیسے سارے ہی کٹ گئے ہیں، تو اب بتاؤ ماں بیٹی، میری بیٹی کا بھی ایک بچہ ہے چھوٹا ہے ابھی، تو ہم ماں بیٹی روٹی کہاں سے کھائیں گے، یا ایک بلب کا بل کہاں سے دیں گے، پنکھا بھی نہیں ہم چلا سکیں گے، اور یہ اتنے پیسے، اتنا زیادہ ٹیکس کٹ گیا ہے۔ اور آپ یقین جانے، میں نے ان کے ہاتھ لے کے چوم لیا، میں بہت روئی۔ جب سے میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تھی، میرا بہت دل کرتا تھا کہ میرے گلے لگ کے کوئی روئے، تو بہت زیادہ روئے، اتنا روئے کہ پوری زمین آنسوں میں ڈوب جائے۔ لیکن میرے اپنے جو تھے وہ اس لیے نہیں ہوتے تھے، میں ڈپریشن کی پیشنٹ تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے وہ کہیں اس لیے میرے گلے نہیں لگے تھے کہ یہ کہیں مسئلہ جو ہے وہ میری صحت کا بگڑ نہ جائے، ڈپریشن کے ڈر کے خوف کی وجہ سے۔ لیکن اس دن ہم دونوں نے اپنے بہت ڈھیر سارے آنسو جو ہے بہا دیے۔ تو ناظرین، ٹیکس سے مجھے یہ خیال آیا، ناظرین شفا انٹرنیشنل میں ایک معمولی جو ہے وہ ڈاکٹر کی فیس جو عام ہوتی ہے وہ 5,000 روپے ہے، 5,000 روپیز۔ اور ناظرین اس شفا کی کتنی شاخیں بن چکی ہیں شفا انٹرنیشنل کی، اور وہاں پر اس قدر مہنگا علاج ہوتا ہے، اس قدر مہنگا علاج ہوتا ہے، اور کروڑوں روپے دن کے کمائے جاتے ہیں، اور پیشنٹس کے ساتھ بدسلوکی اور انتظام ان کا انتہائی ناقص، واش روم ان کے انتہائی گندے، ڈاکٹرز کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ اتنا غلط۔ تو اب یہ بتائیے کہ کمپیریٹیولی کلثوم انٹرنیشنل سے بیسٹ ہے کہ کلثوم انٹرنیشنل کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ 22 لاکھ روپیہ لیتے ہیں بندے کو مارنے کا، 22 لاکھ روپے میں وہ 10 دن میں بندے کی لاش دے دیتے ہیں غلط علاج کر کے۔ ان کے ایک ڈاکٹر شاذلی ہیں، وہ بندے کو مارتے ہیں 22 لاکھ روپیہ لے کر کے، اور وہ اپنی اس میں وہ جو ان کی ایمرجنسی میں، تو ناظرین جو ہے وہ اپنا، ان کے بیشتر ڈاکٹر یہی کام کرتے ہیں۔ تو کلثوم انٹرنیشنل اتنا پیسہ کما رہا ہے، اتنا پیسہ کما رہا ہے، بے پناہ ان کی بھی فیسیں ہیں، شفا سے کم ہے کمپیریٹیولی لیکن بہت زیادہ۔ اور ناظرین وہاں پر بھی انتہائی مہنگا ترین علاج ہے۔ اسی طرح پھر آگے چلتے ہیں تو ناظرین آ جاتا ہے اپنا شفا آئی ٹرسٹ آ جاتا ہے، جو کہ لوگوں کی آنکھیں ضائع کرنے کے کروڑوں روپے لے لیتا ہے۔ میری اپنی جاننے والی اپنی آنکھ ضائع کروا چکی ہے وہاں سے کروڑوں روپے خرچ کر کے۔ اس کے علاوہ ناظرین کڈنی سینٹرز ہیں، بے پناہ پیسے، لاکھوں اور کروڑوں روپے دن کے کما رہے ہیں۔ ناظرین بحریہ ہاسپٹل ہے، اس کے علاوہ بے شمار ہاسپٹل، قائد اعظم ہاسپٹل ہے، ناظرین دن کے کتنے پیسے کما رہا ہے۔ اسی طرح ناظرین یہاں پہ آ جاتے ہیں لیبارٹریز کی طرف، سٹی لیبارٹریز ہیں، آغا خان لیبارٹری ہے، چغتائی لیبارٹری ہے، IDC ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ بے شمار لیبارٹریز ہیں، ان کے ٹیسٹ اتنے مہنگے اتنے مہنگے اتنے مہنگے ہیں۔ تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ FBR بجائے وہ لوگ جو کہ بالکل اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھتے، ان کو فونیں کر کر کے اور ان کی موبائل سمیں بند کرنے کی دھمکیاں دینے کی بجائے اور یہ کرنے کی بجائے، جن کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کہ وہ فائلر بنے، وہ جو ہے وہ یہ کریں کہ اپنا ان تمام جتنے ہاسپٹلس کے میں نے نام گنوائے، ایسے ہی بے شمار، اور یہ میں راولپنڈی اسلام آباد کی صرف بات کر رہی ہوں، ایسے ہی اور جو ہیں ان سب کے جو ہے وہ نام کلثوم انٹرنیشنل جو ہے وہ باقی سارے جو ہیں وہ
ہاسپٹل، FBR ان سے کتنا ٹیکس وصول کرتا ہے، وہ میڈیا کو لسٹیں فراہم کی جائیں، اس لیے کہ اگر ان سے ان لوگ ہاسپٹل سے ٹیکس لے لیا جاتا ہے تو میں نہیں سمجھتی کہ ملک میں اتنی مہنگائی رہے گی۔ اگر کوئی اپنا ذاتی اثر و رسوخ کا استعمال نہیں کر رہا، اگر کوئی جھوٹ بول کے اپنا ٹیکس نہیں بچا رہا، یا اندر خانے FBR سے اس نے مکان نہیں کیا ہوا، تو میں نہیں سمجھتی کہ ہمارے ملک میں بجلی نہیں سستی ہوگی، یا ہمارے ملک میں جو ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء اور میڈیسن سستی نہیں ہوں گی، اگر ان ہاسپٹلز اور ان لیبارٹریز سے پیسے لے لیے جائیں۔ دوسرا ناظرین، میں آپ کو یہ زور دے کر بات کہوں گی کہ پلیز ان ہاسپٹل سے ٹیکس کے جو ہے وہ FBR ہمیں میڈیا کو جو ہے وہ لسٹیں فراہم کرے، کیونکہ اس وقت باقیوں کو تو کسی چیز کی ہوش نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ جو ہے وہ جو ہے وہ عمرانیات میں پڑے رہیں۔ تو جو ہے وہ ناظرین، یہ بہت پہلی دفعہ ہماری تاریخ میں ہوا ہے، ذرا سی خبر آپ کو دیتی جاؤں کہ ملک کے اندر کہ کسی آرمی کے جو ہے وہ اس رینک کے آفیسر کو جو 3 اسٹار تھا، ان کو جو ہے وہ ISI کے DG کو جو ہے وہ کورٹ مارشل کیا گیا ہو۔ تو ناظرین، اس خبر نے اندرون ملک اور بیرون ملک جو ہے سب کو ہلا کر رکھتی ہے۔ 2019 میں ISI کے DG بننے والے فیض حمید اپنے عہدے کی مدت پوری ہونے سے قبل ہی 2022 کے آخر میں مستعفی ہو گئے تھے۔ تو ناظرین، یہ جو ہے وہ اپنا اور مستعفی بھی اس لیے ہوئے تھے کیونکہ ان کی دلچسپیاں سیاست، مالی امور اور لانگ ٹرم طاقت حاصل کرنے کی جانب زیادہ تھیں۔ تو ناظرین، میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ جو ہے وہ اس سے یہ اتنا ہوا ہے کہ اس وقت میڈیا اور سوشل میڈیا پر تبصروں، افواہوں اور خبروں کا بازار گرم ہے، لیکن ایک بات جو بہت ابھر کر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ بانی PTI اور ان کی یوتھیا فورس، بالخصوص سوشل میڈیا جو ہے اس کی رونقیں ماند پڑ چکی ہیں، اور شنید ہے کہ 28 بریگیڈیئر لیول کے بندے، کنرل بریگیڈیئر، مور دین بریگیڈیئر لیول کے بندے جو ہیں وہ ریٹائرڈ اور حاضر سروس جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں یا ہو جائیں گے۔ 28 رہیں فگر میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور کچھ کو میں سے کیا جا چکا ہے گرفتار۔ اگر دیکھا جائے تو ایک آرمی افسر جو کہ ایک 3 اسٹار افسر ہے، اس کو نام بھی مل چکا ہے، ایک بڑے نامی گرامی ادارے کا DG بھی ہے، اسے مزید دولت، قوت اور اقتدار کی کیوں رہتی ہے کہ وہ اپنے ہی ادارے کے خلاف کارروائیوں میں ملوث ہو جائے؟ ناظرین، یہ اسے سوچنے کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اندرون اور بیرون ملک دشمنوں کی میلی نظر سے بچائے۔ لیکن ناظرین، ملک میں ایک PTI کی جانب سے بالخصوص ایک لل کا عالم ہے، بالکل سکوت طاری ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ پروگرام ختم کرتی ہوں۔ شام ہی سے سو گئے ہیں لوگ آنکھیں موند کر، شام ہی سے سو گئے ہیں لوگ آنکھیں موند کر، کس کا دروازہ کھلے گا، کس کے گھر جائے گی رات۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔